اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر فرشتوں سے اللہ نے پوچھا، مجھے یہ تمام چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑی نالج والا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، اب تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور تکبر کرنے لگا، جس سے وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے حکم دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہے کھاؤ، لیکن اللہ نے فرمایا، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بھٹکا کر اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام پہ جہاں وہ جنت میں رہتے تھے الگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا، اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ہی ایک وقت تک رہنے کی جگہ ہے اور نفع اٹھانا مقرر کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ توبہ کے الفاظ سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، پھر تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو انکار کرے، ہماری آیتوں کو جھٹلائے، تو وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اسی کتاب کی کنفرمیشن کرتی ہے، یعنی قرآن ان کتابوں کی کنفرمیشن کرتی ہے جو پہلے آئے تھے، ان ساری کتابوں کی قرآن کنفرمیشن کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، جو تمہارے کنفرم کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ یہ آیت میں اللہ پاک پہلے کے لوگوں کو یہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کرے، اس قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ قرآن تصدیق کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے، وہ تمہاری آسمانی کتابوں کی کنفرمیشن کرتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم سب سے پہلے انکار کرو قرآن کا، ایسا مت کرو، تم سب سے پہلے ایمان لاؤ قرآن پر، بلکہ اللہ یہ آیت میں یہ فرما رہے۔
اور میری آیتوں کو دنیا میں تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو اور مجھی سے ڈرتے رہا کرو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور حق اور ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلط ملت یعنی ملانا، حق اور باطل کو ملاؤ مت، حق اور ناحق کو ملاؤ مت، حق اور باطل کو ملایا نہ کرو، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم کر دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ یہ ان کے لیے ہے جو لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے، نیکی کرنے کے لیے بولتے، پر وہ لوگ خود ہی نیکی نہیں کرتے۔ وہ لوگ خود نیکی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے تھے، نیکی کے بارے میں بولتے تھے کہ نیک کام کرو اور نیک عمل کرنے کے لیے بولتے، لیکن وہ خود نیک عمل نہیں کرتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ وہی بول رہے کہ تم بھی حالانکہ تم قرآن پڑھتے، اس کے باوجود بھی تم دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے، نیکی کرنے کی صلاح دیتے، اور تم خود ہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور بے شک یہ مشکل کام ہے مگر وہ عاجز یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا جانتے ہیں۔ عاجز بندے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا، کس طریقے سے مانگنا، وہ سب جانتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے مشکل کام نہیں ہے، عاجز بندوں کے لیے، جو لوگ گڑ گڑا کر مانگنا جو لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن یہ دوسروں کے لیے مشکل کام ہے جن کے دل خشیت الہی یعنی اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں سے شکستہ ہے۔ جن کے دل اللہ کی محبت میں شکستہ نہیں ہے، جس کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے۔ لیکن جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ لوگ صبر سے کام لے، صبر اور نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کریں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی طرح لوٹ کر جانے والے ہیں، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے اولاد یعقوب، میرا وہ انعام یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اور یہ کہ تم کو تمہارے زمانے میں فضیلت دی یعنی امپورٹنس یا سپیریورٹی بھی بول سکتے ہیں اس کو۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے طرف سے کوئی بدلہ نہ لے سکے گا، اور اس کی طرف سے کسی ایسی شخص کے کوئی سفارش نہ لی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئیں گی اور کوئی سفارش قبول نہیں کی جائیں گی۔ جسے اللہ نے پرمیشن نہیں دی، جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں دی ہے، جس کو پرمیشن نہیں ہے کسی کی سفارش کرنے کی، انہوں کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوئیں گی، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ یعنی جیسا کہ آپ کو اماؤنٹ یا ایسا رقم دیتے، جیسا مثال کے طور پر جیسا پیسے دیتے، تو ویسا مثال کے طور پہ چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ اللہ کے امر کے خلاف ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ نہ اللہ کے امر کے خلاف اللہ کے امر کے خلاف جا کے کسی اور کی مدد نہیں کرے گا وہ ٹائم پر بروز قیامت۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہا سخت عذاب دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔
آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ نے تم کو بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور دریا میں سے راستہ نکالا، تو ہم نے اس طرح تمہیں نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہارے آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو ڈبا دیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔